السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیبیٹ اور میں ہوں بطول راجپوت. آج ویمنز انٹرنیشنل ڈے ہے 8 مارچ، اور یہ دن صرف ہمارے لیے ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں موجود خواتین اس معاشرے میں ایک امپورٹنٹ یونٹ کی طرح کیسے کام کرتی ہیں اور کامیابی سے کرتی ہیں، ہم آج اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پنجاب کے کھیتوں سے لے کے کراچی کے ٹیک ہب تک خواتین کتنی شاندار طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اپنا لوہا منوا رہی ہیں. کتنے فخر کی بات ہے یہ. اور نہ صرف وہ انڈیویژولی انفرادی طور پہ بلکہ اپنے خاندان، اپنی کمیونٹیز کو کھڑا کرنے میں بھی بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں. نارملی ہم خواتین کے لیے سپر ویمن کا نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن اور ورکنگ ویمن ڈیفینیٹلی ہوتی بھی ہیں سپر ویمن، لیکن انہیں سپر ویمن بننے تک وہ جو فیس کرتی ہیں، جہاں جہاں انہیں لگتا ہے ان کے ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے، ان پہ جو پریشر ہوتا ہے، سوشل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. پھر نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کام کیسے کریں گی، آپ کے تو ان لاز آپ کو کوشچن کریں گے، آپ کے ہسبینڈ آپ کو کوشچن کرے گا، کام چھوڑنے کا پریشر بھی ہوگا، بچوں کو کیسے سنبھالیں گے. یہ سارے وہ سوال ہیں جو ہمارے جیسی ورکنگ ویمن جن کا جواب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیونکہ لیک آف گائیڈنس بھی ہے معاشرے میں، بٹ ایونچولی ہم یہ کرتے ہیں. لیکن کیا یہ اچھی بات ہو کہ ہماری کاؤنسلنگ بہترین ہو، ہماری گائیڈنس بہترین ہو، تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ایکچولی ہم اپنی انسپریشن خود ہی ہیں. آج میرے ساتھ ایک ایسی زبردست پرسنالٹی ہیں، اور جب میں ان کی پروفائل دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ کتنی کلیئر ہیڈڈ ہیں، ان کو پتہ تھا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. فجر رابعہ پاشا مجھے جوائن کر رہی ہیں، فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان الائنس گرلز ایجوکیشن، اور فی الحال وہ CEO ہیں ڈاکٹر صادق فاؤنڈیشن کی. اور ان کی زبردست بات یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے سوشل انٹرپرائز پہ کام کیا اور پھر ایونچولی گرلز ایجوکیشن کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی آواز بنی. اور آئی ایم سو پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ شی از ہیئر. السلام علیکم فجر. السلام علیکم. آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیو یو اراؤنڈ. تھینک یو. آئی ایم ہمبل. خود سن کے اچھا لگتا ہے. اچھا مجھے بتائیں، سن کے اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ تو آپ کی لائف کی حقیقت ہے. دس از یو. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی پروفائل کو پڑھ کے مجھے کتنی خوشی ہو رہی تھی، تو بات کر کے تو بہت مزہ آئے گا. تھینک یو سو مچ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے باقاعدہ سوال کروں، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ ہیں وہ آپ کیسی ہیں؟ کیسی ہوں؟ مطلب کیوں ہیں؟ کیوں ہوں؟ اچھا، بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو میں آئی گیو مائی مدر اے کریڈٹ فار دس، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، اراؤنڈ 14-15، مائی مدر یوز ٹو ہیڈ اے نیشنل ٹرسٹ ان پاکستان. اس سے مجھے فائدہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ مجھے بہت ایکسپوجر ملا ان ٹرمز آف لکنگ ایٹ کہ خواتین کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان کو کس طرح سپورٹ کیا جا سکتا ہے. تو سو دے بیکم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. سو میری اماں نے جو ہے وہ ٹریڈیشنل ماں والا کام نہیں کیا کہ آپ ینگ ہیں، آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ اسکول جائیں، کالج جائیں، بلکہ آئی واز ڈریگڈ ان ٹو دیٹ ورک ود ہر آل دا ٹائم. سو آئی یوز ٹو والنٹیئر ایٹ اے ویری ویری ینگ ایج. تو جب آپ نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوتا ہے نا کہ کسی کی زندگی آپ ایکچولی بدل سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چینج آپ لا سکتے ہیں، اور وہ کیسے لا سکتے ہیں، تو وہ ایک آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ لرننگ تھی، ایک بہت امپورٹنٹ لیسن تھا میرے لیے. پھر میں انگلینڈ چلی گئی. میں 17 سال کی تھی، میں انگلینڈ چلی گئی. اس پہ آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ وہاں پہ کیوں گئیں، کہ وہ کس نے آپ کو پش کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 18 سال کی عمر میں، مطلب یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ڈانٹیں پٹ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بھی پٹتی تھیں، اور سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے فار ایگزامپل، تو یہ تو ایک امپریشن جو آتا ہے 18 سال کے بچے کو کیا پتا کہ لائف میں کیا کرنا ہے. آپ اتنی ذمہ دار، آپ نے کہا آپ کی مدر کی ٹریننگ ایسی تھی تو آپ اتنی رسپانسبل بن سکیں. لیکن جو انسپائرڈ سسٹر آپ نے رجسٹر کروائی مانچسٹر میں، جب آپ نے اس کو رجسٹر کروایا تو آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو دوسری عورتوں کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ اس کا بہت سیدھا سا ریزن تھا کہ جب میں وہاں پہ خواتین کو ملی، خواتین جو پاکستان سے تھیں، بنگلہ دیش سے تھیں، زیادہ تر مسلم ممالک سے خواتین تھیں، ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ میں ایک تو شوق آئی فیسڈ کمنگ فرام پاکستان. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ویسٹرن کنٹری میں جا رہے ہیں، بڑا چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی، لیکن میں نے دیکھا کہ ہماری اپنی کمیونٹیز میں اور ہماری خواتین کے لیے اسپیشلی وہاں پہ حالات اس طرح نہیں تھے، یا ان کی وہ لائف نہیں تھی جو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، آپ کی لائف ہوگی. وہ خواتین اتنی ہی زیادہ کلچرل چیلنجز فیس کر رہی تھیں. لینگویج کا بہت پرابلم تھا، ان کو گھروں سے اسی طرح ہسبینڈ سے اجازت نہیں ملتی تھی کہ وہ گھر سے باہر جا سکیں، کام کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں، ایون انگلش سیکھ سکیں، تاکہ وہ ایک سوسائٹی میں رہ رہی ہیں جہاں پہ صرف انگلش اسپیکنگ کمیونٹی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ریسٹرکشنس تھی. اینڈ دیٹ ریئلی سارٹ آف ٹریگرڈ کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم. تو انسپائرڈ سسٹرز بھی ایک بہت چھوٹے سے کمرے سے، ایک باکس روم سے شروع ہوا، صرف اس نیت سے کہ
کچھ خواتین جو مجھے اس وقت ملی جب میں وہاں پہ نئی نئی شفٹ ہوئی کہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں. دیٹس اٹ. یو نو کہ وہ یہ ویژن نہیں تھا کہ میں نے بہت بڑا کوئی کام کرنا ہے اور بہت زیادہ بڑی کوئی آرگنائزیشن سیٹ اپ کر لینی ہے. ویژن صرف یہ تھا کہ جو خواتین میرے ارد گرد ہیں ان کو میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں, اور وہ پھر اتنا زیادہ گرو کیا کہ وہ دیٹس اندر جرنی. اور فجر اسی لیے ہم نے آپ کو خواتین کے انٹرنیشنل ڈے پہ زحمت دی ہے, اور ہم خوش ہیں کہ آپ ادھر ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے ان خواتین کے لیے کام کرنے کی کوشش کی جو آپ کو لگا کہ وہ زیادہ گرو کر سکتی ہیں. اور نارملی یہ جو سینس آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے تک ہوتی ہے, لیکن یہ سوچنا کہ وائی ناٹ دی ادر پرسن, دیٹس گریٹ. Of course, ایک تو this is something that requires a lot of patience. It requires a lot of sacrifice. You know, there have been times جب میں نے دیکھا کہ اوکے میری اپنی پرسنل گروتھ کیسے ہوگی, میری اپنی پرسنل گروتھ کیسے ہوگی, but then you get to realize کہ جب when I look back, you know, بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. جیسے میں ایک فیز میرا تھا کہ میں وہاں پہ تھی, میں نے بہت کام کیا, پھر میں جب پاکستان آئی تو میں جب مڑ کے دیکھتی ہوں کہ میرے کام کی وجہ سے کتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوا اور کتنی زیادہ زندگیاں بدلیں, اور اسی میں میری وہ گروتھ. لیکن یہ والا جو فیس تھا کہ جب آپ اپنی مدر کے ساتھ چیریٹی کا کام کروا رہی تھی اور آپ سے 15 سال کی تھیں, اور پھر آپ نے رورل سطح پہ بھی کام کیا, تو آپ نے لیڈرشپ کے بارے میں کیا سیکھا, اور پھر آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ یو کے چلتے ہیں؟ سو لیڈرشپ کا ایک مزے کا آپ سمجھیں کہ وہ ایک وہ جرنی ہوتا ہے, کیونکہ وین یو اسٹارٹ ویری ینگ, لائک آئی اسٹارٹیڈ ویری ینگ, اور میری فرسٹ سوشل انٹرپرائز انگلینڈ میں ہی تھی, تو وین آئی واز 18, تو اس میں ایک بڑا وہ پہلے شروع میں تو میں بہت کیئرفل ہوتی تھی. آئی ہیڈ ٹو بی جتنے سارے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے تھے وہ سب بڑے تھے میرے سے, مچ اولڈر. او گاڈ, یو آر ٹو ینگ ٹو ڈو دیٹ, ہے نا, یہ بہت سننے کو ملتا ہے, یو آر ٹو ینگ ٹو ڈو دیٹ, وہ آپ کو بھی سننے کو ملا بہت, یو ٹو ینگ ٹو ڈو دیٹ, لیکن یو آر امپلوئنگ پیپل ہو ڈبل یور ایج, رائٹ, تو آپ ان کے ساتھ کیسے مینیج کرتے ہیں. آئی ووڈ بی آلویز اسکیئرڈ کہ میں کسی کو افینڈ نہ کر دوں, کیونکہ میں چھوٹی ہوں, وہ بڑے ہیں بہت, تو وہ ایک وہ آپ سمجھو کہ آئی ہیو گون تھرو دیٹ. تو پھر کبھی ڈسکریج نہیں ہوئے کہ یار اب میں چھوٹی ہوں, ینگ ہوں, تو کیا کروں, بڑی بھی تو ہوتی رہی نا ساتھ ساتھ, ایک ایج تو نہیں رہی. لیکن نہیں, آئی تھنک وہ آئی واز ویری لکی, آئی ہیڈ ویری ویری گڈ ٹیم, اور ایسی ٹیم کہ جس کو مائکرو مینیج نہیں کرنا پڑتا تھا, ہمیں کام کا پتہ ہے, کام کیا کر رہے ہیں, پروگرامس تھے, فنڈنگس تھیں, ڈفرینٹ پھر پارٹنرس تھے, پھر اٹ ایکسپینڈیڈ, اٹ وینٹ ریلی کریزی ان ٹرمز آف امپیکٹ, نمبرز. پھر گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا میں نے, تو وہ ایک, لیکن وہ اچھا تھا. ایک میں ایک چیز پہ میں جو بلیو کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ریگارڈلیس کہ وہ کس لیول کے لوگ ہیں, وہ کس پوزیشن کے لوگ ہیں, آپ جب رسپیکٹ کے ساتھ چلتے ہیں سب کے ساتھ, تو وہ ایک بہت اسٹرانگ آپ کا بانڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ بہت اہم ہے, مجھے لگتا ہے کہ سوشل رسپانسبلٹی میں اٹس ون آف دا پرائم فیکٹر کہ آپ لوگوں کو عزت دیں. اگر وہ آپ سے ڈس ایگری بھی کریں تو بچنے کا راستہ یہی ہے کہ عزت دے دو, اور بس گڈ بکس. One has to learn to agree to disagree. I think آپ کو this is where patience comes. A lot of time people would not agree with you, even with team members they would not agree with you کہ نہیں آپ اس طرح ہے. One has to be a good listener and understand. اور آپ اکثر لیڈرز, جیسے پاکستان میں اکثر میں دیکھتی ہوں کہ آپ اگر لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں, جب میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں بس یہ ٹھیک ہے. آپ اپنے ٹیم ممبرس کو سنیں گے نہیں تو وہ ایک بہت ڈیمیجنگ کام ہوتا ہے. وہ ٹیم نہیں ہوتی ہے, پھر وہ بس ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. مطلب ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک وی آر آلویز لرننگ. اٹس اے کنٹینیوس گروتھ پروسیس فار ایوری ون. اچھا, بھی آپ نے پیشنس کی بھی بات کی, اور فجر آپ کی اپنی زندگی میں چیلنجز تھے, آپ نے ڈومیسٹک ابیوز کے اوپر بھی ہمیشہ بڑا کھل کے بات کی ہے. یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں, ہاؤ ڈڈ اٹ کنٹریبیوٹ ٹو یو بیکمنگ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وومن؟ دیکھیے, in my previous marriage, so I faced a lot of problems there. So and then eventually I was a single mom. So I was a single mom who had to take care of all the financial. وہ ایک, of course it started off with the passion that I want to help and support women around me. لیکن I think کہ جو میرے 2 بچے ہیں, 2 بڑے بچے جو ہیں, وہ ایک ایسا آپ سمجھیں کہ موٹیویشن maybe, you know, you have to do well enough, not just financially, but in the sense کہ you become their role models. تو ماشاء اللہ میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے, she is turning 20 in couple of days. تو وہ میرے لیے بہت ضروری تھا ہمیشہ سے کہ you know I want to raise a daughter
who is independent, who understands and who doesn't have to face the challenges I faced. So she's strong enough, you see. تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بچے میرے خیال سے سنگل مدرس کے لیے اسپیشلی ایک بہت امپورٹنٹ وہ سورس آف انسپریشن اینڈ ڈٹرمنیشن بن جاتے ہیں. میں نے بہت ساری سنگل مدرس کو دیکھا ہے, بات چیت ہوتی ہے تو وہ آئی سی دیٹ ان ایوری وومن. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ می. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ, یو نو, آئی تھنک ایز women we take more responsibility, maybe we feel that, and you know, you have to, you know, fulfill two roles, being a mother and a father at the same time. چونکہ آپ کی بیٹی ہے اور میری بھی بیٹی ہے اور ہم دونوں ورکنگ ویمن ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بارے میں بات کریں. فجر, یہ جو ٹرمینالوجی ہے انڈیپینڈنٹ, یہ کبھی کبھی آپ کو ڈیمیج بھی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اس انڈیپینڈنس کا مطلب ہی سمجھتے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر فار ادرز, یا ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یا ہم ایک کوکون میں بیٹھے ہیں اور ہم سیلف سینٹرڈ ہیں اور ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے, اینڈ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ سوشل رسپانسبلٹی. یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کہ جب کہتے ہیں یار تو انڈیپینڈنٹ ویمن ہے, اس کو گھر کا کیا پتا, یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو کیا پتا اچھی بیوی کیسے بنتے ہیں, اچھی ماں کیسے بنتے ہیں. اس کا کیا جواب؟ دیکھیے, تو بہت سارے لوگوں کی غلط پرسیپشن ہے, اور یہ پرسیپشن ایک بہت ٹائم لے گی بیفور اٹ چینجز. اور ایک چیز جو میں کہتی ہوں کہ عورت جسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا ایک وہ میریکل ہے, بیکاز جو خاتون ہوتی ہے, جو عورت ہوتی ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکریفائس کرتی ہے. دس از واٹ آئی سی. بالکل, فار ہر چلڈرن, فار ہر ہوم, فار ہر people around her. تو وہ, and this is why if I would argue for women empowerment, economic empowerment, اس کا major reason یہ ہے کہ empowered عورت جو ہے نا, وہ جتنی پاورفل ہوتی ہے اور وہ جتنی impactful ہوتی ہے, ایک مرد نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے, آپ سمجھے, the boys, our men have been raised in a certain way. Women are very different. چلیے فار دا ٹائمنگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں, یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں جج کر لے کہ ہم جو میل کمیونٹی اس پہ کمنٹ کرے. فار دا ٹائمنگ ہم اس کو جانے دیتے ہیں, لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے فجر, اور یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے. I believe that my job makes me a better person. Yes. It makes me stronger. اگر میں اپنا اچھا کام کر کے آؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میں being a mother اچھا پرفارم کر رہی ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں اور پھر خوشی سے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم بہت تھک گئے ہیں تو ہم کھانا نہیں بنا کے دے رہے آپ کو. اچھا دیکھیں, رول ماڈل کتنا ضروری ہوتا ہے. ایک خاتون جب ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, شی از ورکنگ, تو ان کے بیٹوں کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ لیسن ہے. اب اگر آپ میرے بیٹے سے پوچھیں تو وہ, اس کے لیے دس از پرفیکٹلی نارمل فار اے وومن ٹو ورک, because he's seen me working from his childhood. اور سب مینیج ہوتا ہے اچھے طریقے سے اگر کوئی چاہے تو. Absolutely. ہاں, یہ ٹیبو نہیں ہے. اور اگر جب کل وہ شادی کرے گا انشاءاللہ, تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر اس کی بیوی کام کرنا چاہتی ہے تو there is no harm in it. کوئی وہ سوشل پرابلم نہیں ہے, چیلنج نہیں ہے, کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں روک رہا اس کو. So you are being friends with your kids. Of course. How did you do that? I think I was so young when my first was born. I was 21 when my کیونکہ رول daughter ماڈل was تو آپ بن گئی, آئیڈیل تو آپ بن گئی, آپ بڑی تھی, لیکن آپ نے ان سے شیئر بھی کیا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں اور میں یہ کیوں کر رہی ہوں. Absolutely, all the time we have very open conversations about everything. So they are very dear close friends to me. ان کو کوئی بھی پرابلم ہوگا, چیلنج ہوگا, they know who to come to and who to talk to. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے جو. اور فجر مدرس کے لیے میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ, ایک تو ہم خود تھوڑا گلٹ میں چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہماری ریجن کا پرابلم ہے, ہم کتنے بھی اختیار ہو ہمارے پاس تو ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا بچہ ٹھیک ہے, گھر میں سب ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کی پاور ہوتی ہے کہ آپ جاؤ اور اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرو کہ میں باہر کیا کام کر رہا تھا, اینڈ واٹ اٹ ہیز ٹو ڈو ود یو اور فیملی اور فائنانسز اور می. یہ بھی بچوں کو انگیج رکھنا چاہیے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, بچوں کو پتہ ہونا چاہیے سارا کچھ. آئی تھنک کہ بچے زیادہ رسپانسبل بھی ہوتے ہیں اور وہ خود بھی جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ایک میتھ ہے کہ ڈسٹینس آ جاتا ہے. چلیے آج میں اپنی فرسٹریشن بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جو کوشچنز میں نے, مطلب فجر وائی پیپل تھنک لائک دیٹ کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بچے, مجھے تو لگتا ہے بچے, ہاں بالکل بتائیے, پیرنٹنگ ہوتی ہے دیٹ بیکمز ایکچولی بیٹر کوالٹی. ایک خاتون اگر, تو کیا, آئی ہیو نو پرابلم ود ویمن ہو سٹنگ ایٹ ہوم, رائٹ, اگر ان کی وہ چوائس ہے ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اگر ایک خاتون صرف گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کتنا ٹائم, اپنا کوالٹی ٹائم کتنا اسپینڈ کرے گی اپنے بچوں کے ساتھ. اب اگر اف آئی ایم اے ورکنگ وومن تو آئی وانٹ ٹو میک شیور دا ٹائم آئی ہیو ود مائی کڈس از کوالٹی ٹائم, رائٹ, اٹس پروڈکٹیو. چاہے ان کی ایجوکیشن کی بات کریں, چاہے ان کی پرسنل لائف کی بات کریں, اٹ میکس دیئر لائف مچ بیٹر اینڈ آئی گیو دیم اسپیس ٹو.
وہ پیرنٹس یا وہ مدرس جو بچوں کے اوپر مسلط ہوتی ہیں سارا ٹائم, آل دا ٹائم, یو ناٹ گیونگ یور چلڈرن ٹائم ٹو یو نو دا اسپیس ٹو گرو ایز ویل. مطلب آپ اسٹرکٹ رہیں لیکن یہ کہ ان کو ڈسپلن رہیں, لیکن یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ آپ سے کچھ چھپانا شروع ہو جائے. ایبسلیوٹلی. میں تو مطلب پیرنٹس جب تک دوست نہیں ہوتے بچوں کے, آپ میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا, تو وہ بچے بہتر آئی تھنک بڑے ہوتے ہیں, وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اینڈ اسپیشلی امپورٹنٹ فار گرلس کہ وہ, کیونکہ ہم دیکھیں ہم بچوں کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے, میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جو بچیاں گھروں میں ہیں, مائیں گھروں میں ہیں, وہ بچوں میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا. دے کانٹ اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز. وی سی کہ وین دیز گرلز گرو اپ اور اف دے اینڈ اپ ڈوئنگ اے جاب دے ہیو نو کانفیڈنس ایٹ ورک پلیس. بالکل. اور اسی سے متعلقہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل خواتین نے MBBS کیا, جاب نہیں کی, تو ایجوکیٹڈ بہت ہوتی ہیں لیکن وہ ورک فورس کا حصہ نہیں بنتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتی ہیں یا کیریئر کاؤنسلنگ کی نہیں, کمی؟ وہ ڈس انٹرسٹڈ نہیں ہو جاتی, ان پہ سوشل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ بچیاں جو پڑھ جاتی ہیں, یونیورسٹی کر لیتی ہیں, یا ان کا فوکس ہوتا ہے کسی ایک سیکٹر کے اوپر, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد دے ہیو نو رائٹ ٹو ڈیسائڈ اف دے وانٹ ٹو ورک اور ناٹ, بیکاز دیئر ہسبینڈ اینڈ دیئر ان لاس ول ٹیل ہر کہ آپ کام نہیں کر سکتی, یا آپ 1-2 سال کام کر لیں, بچہ پیدا ہو جائے گا, پھر آپ نے آپ بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے, یا اب بچہ بڑا ہو جائے گا پھر آپ کام کر لیں. مطلب the woman has no decision power, and why that should be, I mean that you know, نہ مذہب کہتا ہے کہ عورت ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی, نہ آپ کی مطلب you know it's very silly to me کہ جو ہم لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور اتنی انٹیلیجنٹ بچیاں ہوتی ہیں اور وہ اتنا امیزنگ کر سکتی ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ, اور اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ان کے بچوں پہ. تو فجر یہ بتائیے گا کہ ایک چھوٹے شہر کے جو پیرنٹس ہیں, ایک چھوٹے شہر کا والد ہے, اس کو اگر ہم وہ ڈیٹا شیئر کریں کہ کتنی تنخواہ ملتی ہے اور اس میں کتنی ترقی کے چانسز ہیں, تو کیا وہ جو کنزرویٹونیس ہے وہ پھر بدل سکتی ہے ولنگنیس میں کہ بالکل جی کام کروائیں؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک آئی ہیو سین دیٹ فرسٹ ہینڈ ود ایجوکیشن, ود ورک, کہ اگر آپ کمیونٹیز کو انگیج کریں, آپ اویئرنیس ریزنگ کریں, ان کو بتائیں کہ بچی کی فرسٹ آف آل کہ اس کی تعلیم کتنی ضروری ہے, اس کی تعلیم سے اس کو کیا بینیفٹ ہوگا اور پیرنٹس کو کیا بینیفٹ ہوگا, اور اگر وہ بچی کام کرتی ہے تو پھر اس سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے. آئی ہیو سین فرسٹ ہینڈ کہ پیرنٹس بدل جاتے ہیں, کمیونٹیز چینج ہوتی ہیں, لوگ زیادہ اسپیس دیتے ہیں. یہ ہے ضرور کہ اب اٹس ناٹ این ایزی پروسیس ٹو چینج اے مائنڈ سیٹ. آپ کو ہر لیول پہ ہر فیز میں آپ کو پرابلمز آتے ہیں, لیکن ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اچھا فجر بتائیں کہ ایم ہائی آپ کا پروگرام ہے اور آپ اسی گیپ کو ختم کر رہے ہیں کہ ایک مثال ملنی چاہیے بچیوں کو جو انڈر پریولیجڈ ہیں اور اس کے اوپر کام کریں. کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کو لگے کہ کسی بچی کو کہی ہو کسی مینٹور نے آپ کی طرف سے, اور پھر اس بچی کا مائنڈ سیٹ پوری طرح بدل گیا ہو. بہت سارے بچوں کا مطلب وہ تو بہت زیادہ اگزامپلز ہیں. ایم ہائی اب اس وقت نہیں رن ہو رہا, ابھی ختم ہو گیا پروگرام, لیکن ہزاروں کے حساب سے بچوں کو اس میں, ایک تو فیمیل رول ماڈلز ہم نے بہت ساری انگیج کی, اسپیشلی اسلام آباد میں جو ڈفرینٹ نان ٹریڈیشنل کریئر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں, اور ان بچوں کے ساتھ جو وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے کہ ان کو کیا فائدے حاصل ہوئے. جب آپ فرسٹ ہینڈ دیکھتے ہیں نا, somebody right in front of you who's gone through that process, who's taken over those challenges, who's broken those barriers, اور ان کی زندگیاں کتنی اچھی ہیں. اب دو کہ وہ آسان نہیں تھا کیونکہ ہماری آف کورس سوسائٹی میں اٹس ناٹ ایزی ٹو جسٹ یو نو یو ڈونٹ ہیو اے اسٹریٹ پاتھ, لیکن ہو سکتا ہے. تو وہ بچوں کو ایک امید جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. فرسٹ اسٹیپ ہی وٹ آئی فاؤنڈ ان مائی ایکسپیرئنس, اس کے بچوں کو امید ہی نہیں ہوتی ہے. جب امید ان کو امید ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر اس چیز کے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے. اور یہی مسئلہ ہماری ٹیچرس کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل کہ ٹیچرس کو ہی امید نہیں ہوتی کہ اس بچی نے آگے جا کے کچھ کرنا ہے زندگی میں. تو وہ ایک اتنا بڑا مائنڈ سیٹ چینج ریکوائرڈ ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری ٹیچرس کے تھرو. فار ایگزامپل جہاں پہ ان کو کانفیڈنس ہوگا کہ بچی یو نو بڑی ہو کے بزنس کر سکتی ہے, اور وہ اس بچی کو وہ کانفیڈنس دیں تو وہ پھر بچی آگے اپنے لیے کچھ سوچ سکتی ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ دیٹ از اے بگ گیپ دیٹ وی ہیو ایٹ دا مومنٹ. That's surprising کہ ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس کا یہ جواب ہوتا ہوگا کہ انہیں ایکسپوجر نہیں ہوتا یا کانفیڈنس, لیکن امید ہی نہ ہونا. دیکھیں آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. آئی کوٹ دس ایگزامپل ایٹ مینی پلیٹ فارمس. ونس ان اسلام آباد, so I'm not talking کہ میں کسی بہت رورل ایریا میں ہوں گی, but in the outskirts of اسلام آباد I went to a school and primary class کی میں گئی, گورنمنٹ ایک اسکول کا تھا اس میں. تو وہاں پہ میں نے ایک تو پہلے بچوں سے پوچھا کہ کس کس کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے, تو 90% آف 5 class girls in 5th class raised hands, right? Okay, so these are 5 class جی
So these are all girls who are engaged to be married off. Majority اگر آپ ہم پاکستان کا ڈیٹا آپ دیکھیں گے کہ majority بچیاں جو انرول ہوتی ہیں وہ 8th کلاس سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, 9th تک بھی نہیں جاتی ہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب بچی تھوڑی سی ذرا بڑی ہوگی تو اس کو آپ نے بس اس نے پڑھ لیا, بہت پڑھ لیا, اور اس کا اب کام ہے گھر کا کام سیکھنا اور اس کی شادی ہو جانا, کیونکہ میجورٹی کے رشتے پکے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. سو ٹیچرز بھی یہی دیکھتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس بچی نے آگے اس کا وہ فیوچر نہیں ہے, اس نے سمپلی اس کی شادی ہو جانی ہے. تو ٹیچرز بچیوں کو امید نہ ان کو اپنے گھر سے ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک اس سائیکل میں, اور میری کلاس میں اگر 30 بچے ہیں تو 25 کے ساتھ تو یہی ہے. تو دس از دا لائف, دے ایکسیپٹ دیٹ لائف, دیٹس دا سیڈ پارٹ. حالانکہ جب آپ کی شادی ہو جائے آپ اس کے بعد بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں دنیا, اپنا ٹیلنٹ, لیکن انڈر ایج بچیوں کو 5th 6th کلاس کی بچیوں کو ٹیگ کر دینا کہ اب آپ کی شادی ہو جائے گی اور اب آپ کے پاس کچھ اور لائف میں کرنے کو نہیں, وہ تو ظلم ہے. فجر, میٹرنیٹی لیو تو کامن ہے لیکن انٹرنیشنلی پیٹرنیٹی لیو کی آپشنز بھی ہیں, تو کیا پاکستان میں اس کی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے اور اس کو کیسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس کے لیے بہت اویئرنیس ریزنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ سوری ٹو کٹ یو, ایسے بھی فادرز ہوں گے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو لیو پہ چلے بھی جائیں بٹ اسٹل دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سپورٹنگ, تو وڈ میک شیور کہ وہ سب کریں. دیکھیے ایک ہمارا ہے آپ کی گورنمنٹ کی باڈی ہے جو اس کی امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جب مٹرنیٹی لیو کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیکاز وہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں تو ان کو وہ فل بینیفٹ خواتین کو ملتا ہے, رائٹ. سملرلی جو ہماری آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل کمپنیز کارپوریشنز آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان میں, جیسے ہم ٹیلی نور کی بات کریں یا کوئی بھی میجر کمپنیز کی آپ بات کر لیں, تو وہ دے ول انشور کہ دے آر میٹنگ دوز اسٹینڈرڈز اینڈ دے سپورٹنگ دیئر امپلائیز, اسپیشلی فیمیل امپلائیز. لیکن واٹ آئی سی سیڈلی از کہ جو ہماری پاکستانی کمپنیز ہیں پاکستان میں وہ یہ لا نہیں فالو کرتی, بیکاز دے ول فائنڈ اے وے ٹو فائر the woman to start with if they find out early on that she is pregnant. So they don't have to pay for that maternity benefit because that's a cost to a company. کیونکہ اب اگر آپ you go on your leave, you can go on leave for about 6 months paid leave, right? تو وہ کمپنی کو 6 مہینے کی سیلری پڑ رہی ہے بیسکلی. تو a lot of, I mean I've seen first hand, even big hospitals, private hospitals, I've seen first hand کہ جہاں پہ فیمیل نرسز particularly کام کرتی ہیں تو وہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو فائر کر دیتے ہیں تاکہ ان کو وہ لیو اور بینیفٹ اور وہ سارا کچھ پے نہ کرنا پڑے. تو پٹرنیٹی کی تو بات اب بعد میں ہم کریں گے, پہلے تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ مٹرنیٹی کا جو بینیفٹ ہے وہ اس کی کمپلائنس ہو رہی ہے کمپنیز میں. دیٹس آفل. اور میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی بٹ میں نے یہ بالکل فیس کیا اور میری کچھ کولیگز نے بھی یہ فیس کیا. لیکن فجر ریسنٹلی جو لاز بنے ہیں میٹرنیٹی لیو کو لے کے, اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ افیکٹولی لاز بہت اچھے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس آفل. آئی ہوپ کہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ انفارمیشن منسٹر کے پاس جائے. انفیکٹ ہماری بات بھی ہوتی ہے خواتین کی ہراسمنٹ کو لے کے, ہم لوگ ایشوز آگے پہنچاتے ہیں, اور یہ بالکل یہ بات آگے پہنچنی چاہیے کہ صرف لاز بنانے سے کام نہیں ہوگا, آپ اس کی امپلیمنٹیشن بھی دیں, اور جو بچہ پیدا کر رہا ہے اس کو تو چھٹی دیں پہلے, اور جو اس کا باپ ہے اس کے فرائض اور اس کی چھٹی پہ پھر بات ہوگی. بٹ دیٹس اے سیریس ایشو. اچھا فجر, ورک پلیس پہ اب یہ تھوڑا بولڈ موضوع ہے, لیکن مینسٹریشن کی وجہ سے اگر کوئی, یا پیریڈس کی وجہ سے اگر کوئی بچی یا کوئی خاتون انکمفرٹیبل ہو رہی ہے, اچھا اس میں ایک اوپینین یہ ہے کہ چھٹی ہونی چاہیے, لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کمفرٹیبل ہے تو وہ چھٹی نہ کرے, اگر کوئی انکمفرٹیبل ہے تو وہ چھٹی کر لے, لیکن آرگنائزیشنس کو اس میں کیسے چینج لانے کی ضرورت ہے؟ آئی فیل کہ جو جتنی بھی آرگنائزیشنس پاکستان میں کام کر رہی ہیں, تو جب ہم ایچ آر پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ایچ آر پالیسی ہیز ٹو بی مور فلیکسیبل فار ویمن, رائٹ. اور اس میں آپ کے پاس, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, آپ ایک تو وی ٹاکنگ اباؤٹ اے سرٹن پوائنٹ, لیکن فار ایگزامپل آئی ہیو ہائرڈ گرلس, ینگر گرلس فار ورک, لیکن کیونکہ کام ایسا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, یا آپ کو ایون سم ٹائمز یو ہیو ٹو ٹریول ٹو ادر سٹیز اینڈ اسٹے اوور نائٹ. تو وی وڈ سپورٹ آر اسٹاف ود میکنگ شیور کہ اف دیئر مدر وانٹس ٹو ٹریول ود دیم, so they, so the parents also feel safe in that sense. تو آپ کی جو ایچ آر پالیسی, point being آپ کی خواتین کے لیے ایچ آر پالیسی has to be much more flexible, keeping in mind کہ
ایک تو 9 to 5 والا جو کانسیپٹ ہے یہ مرد حضرات کے لیے بنا تھا. It's not, we need change اچھا there. اسپیسیفکلی مردوں کے لیے بنا تھا. It was just because it was men who were working. You see, آپ کی female employment is very recent اگر ہم ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو 9 to 5 آپ کا اب جب جیسے پوری دنیا میں آپ جب یا اگر جیسے میرے ساتھ اگر کوئی ٹیم کام کر رہی ہے تو آئی ایم ناٹ بادرڈ کہ دے آر سٹنگ ان آفس فار 9 to 5. آئی ایم مور بادرڈ اباؤٹ کہ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہوں. وہ آپ نے رات کے میں بیٹھ کے کام کرنا ہے وہ رات میں آپ بیٹھ کے کام کریں, آپ نے دن میں کرنا ہے آپ دن میں کریں. سو یو ٹرائی اینڈ پرووائڈ ایز مچ فلیکسیبلٹی اسپیشلی ٹو ویمن جہاں پہ ان کو گھریلو رسپانسبلٹیز بھی ہیں. کیونکہ آئی ریئلی فیل ایز اے وومن آئی فیل کہ جیسے آپ سپر وومن کا کانسیپٹ کی بات کر رہی تھی, آئی ایم اگینسٹ دیٹ بیکاز ہم اپنی خواتین کو اتنا زیادہ برڈن کر رہے ہیں کہ انہوں نے کام بھی کر رہی ہیں, وہ گھر بھی دیکھ رہی ہیں, وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, اینڈ دا ہسبینڈ از ناٹ سپورٹنگ the household at all. Even organizations are not supporting. That's what I'm saying کہ اسی لیے HR policy has to be a lot more flexible in the sense کہ آپ کون ایک تو کتنا مینیج کر سکتا ہے, کیونکہ جب آپ اوور لوڈ کسی انسان کو بھی کر دیں گے تو آپ ان کی مینٹل ہیلتھ کو بھی امپیکٹ آپ کر رہے ہیں. اگر وہ پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ایک پیرنٹ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اگر وہ مینٹلی اسٹریسڈ آؤٹ ہوگا تو ہی از نیور گوئنگ ٹو بی اور شی از نیور گوئنگ ٹو بی اے گڈ and engaging parent at home as well. You see, you got to think about the whole society, not just employment, not just about money, and we have to think very holistically. I always think that we have to think about how our society is going to be happy. ہم اپنے ارد گرد اتنے social challenges دیکھتے ہیں, اتنے problems دیکھتے ہیں, we see a lot of people into a lot of mental health issues جس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے. تو وہ ہر چیز اپنے as a country I feel کہ we need to think how do we create a society where people are happy. You see, when you're happy, you perform. When you're happy, you do well. When you're happy, you're not angry. When you're happy, you are much a better parent. You're raising your children better. تاکہ وہی بچے پھر بڑے ہو کے انہوں نے بھی تو اسی سوسائٹی کا پارٹ بننا ہے. تو it's a vicious circle آپ سمجھ لیں, جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین کے اوپر اتنا لوڈ ہے جو who dare to work. You see, who dare to work because they have to be 100% at their workplace, no matter what happens at home. They still have to, I know women who have to go home after office in Ramadan, make all the iftari, do feed everybody, then wash the dishes, کھانا بھی انہوں نے پکانا ہے. اور لیکن فجر موسٹلی لوگ یہ خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی باہر سے آیا. آپ کو میں بات وہی کروں گی کہ جیسے بات کی نا بچی کو امید ہی نہیں ہے, right? Unfortunately, a lot of women you'll see they are stuck in that, I think, mentality کہ ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ ہیں نا امید دلوانے کے لیے, اسی لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ میں اور ان نا امید لوگوں میں یہ فرق ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اندھیرے میں سے روشنی کے چانسز بڑھتے ہیں. اچھا فجر, آپ نے یہ کبھی سنا ہے ٹو ایمبیشیس, ٹو کریئر اورینٹیڈ؟ یہ جو ٹو والا ٹرمینالوجی ہے یہ کیسے ڈیمیج کر دیتا ہے اس ایکچولی پرپز کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. وی آر نتھنگ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا ٹو تھنگ بٹ جسٹ ورک. And they won't use that for men. They would use that for women because they'll say the same thing کہ ہسبینڈ محنت کر رہا ہے اور بیوی بہت زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہے, بہت زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہے. تو یہ this is very as a female I would say کہ what, shut your ears, just focus on whatever you're doing. You don't want these negativity impacting you at all. لیکن again it's the mindset that men think, society think, even a lot of women would think کہ عورت کا رول جو ہے وہ گھر پر ہے, اس کا کام گھر بنانا ہے, سنبھالنا ہے, بچوں کو سنبھالنا ہے, بچوں کو ریز کرنا ہے. For me parenting is both parents' job. It can't be just a woman's job. ہم اپنے مذہب کو دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم would clean the house. تو ہمارے مرد حضرات کو کیا مسئلہ ہوتا ہے اگر اس کی عورت کی کیوں ڈیوٹی ہے کہ اس نے گھر بھی صاف کرنا ہے؟ اگر دو لوگ کام کر رہے ہیں تو وائی ناٹ بوتھ شوڈ ڈیوائڈ دا ٹاسک ایٹ ہوم, اینڈ سیم گوز فار چلڈرن ایز ویل ود دا چلڈرن. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری کلچرل پرابلم ہے, ہمارا مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. آئی سی کہ آر ایکچولی ریلیجن گیو a lot of support and empowerment to women. ہمارا جو یہ کلچر ہے ساؤتھ ایشیا کا, یہ آپ کا زیادہ پرابلم ہے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں لیکن چیز چینج آ سکتا ہے اگر ہم اپنے
مرد حضرات کو انگیج کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں اس چیز کے بارے میں. ماؤں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو how they are raising ایجوکیٹ کریں اس کی. بالکل ایبسولوٹلی. اچھا فجر, ابھی سپوز یہ ہمارا پوڈ کاسٹ ڈیفینیٹلی بہت ساری خواتین تک پہنچ رہا ہے, تو اگر کوئی ایک ایسی بچی جس نے ویک ڈیز میں یا ورکنگ ڈیز میں کسی انٹرویو کے لیے جانا ہے, وہ نروس ہے, تو اس کو آپ کیسے کانفیڈنس دلائیں گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور اگر آپ غلطی بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں, آپ جس مرضی عمر میں ہوں گے آپ غلطیاں کرتے ہیں, تو ون شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ آف میکنگ مسٹیکس. وی میک مسٹیکس, وی لرن فرام دیم, وی ڈو بیٹر نیکسٹ ٹائم. سو اٹس اگر وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو یہاں آپ اس میں جیت جائیں گے, یہاں آپ سیکھ لیں گے, تو دونوں ہی آپ کا جو ہے نا اٹس اے پازیٹیو آؤٹ کم آئی تھنک. تو وہ اٹ ڈزنٹ میٹر. اور میں سب سے زیادہ ضروری جو میرے خیال سے میں ہمیشہ جو کہتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارا اپنا فیتھ, ہمارا ایمان اللہ پاک میں, نوئنگ کہ ہی از دیر. اور ہماری جب نیت ہوتی ہے, صاف ہوتی ہے, اور ہم محنت کرتے ہیں تو ہم سکسیزفل بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ چاہے سکسیز تھوڑی دیر بعد آئے, پہلے آئے, کیونکہ روڈس ٹو سکسیز آر ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. وہ اوپر نیچے بھی ہوں گی, وہ ٹوٹی ہوئی بھی ہوں گی, اور وہ مشکل بھی ہوں گی, لیکن آپ کی ڈٹرمنیشن, آپ کی کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی آپ کو ہمیشہ یو ون ایٹ دی اینڈ. بہت شکریہ فجر. آئی ایم سو ہیپی دیٹ وی اسپوک اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو آر ہیئر. بہت شکریہ. اور آپ جب یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکیں گے. اینڈ وی دا ویمن, وی آر ہوم میکرز اینڈ وی بلیو دیٹ وی آر اسینشیل فار دا گروتھ آف دا سسٹم. بہت شکریہ.